أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلی جو آیتیں ہیں ان کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی، تم کو بھی خلافت عطا کرے گا بشرطے کہ تم مومن ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اسی سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں رحم سے مراد جو ہے نا، یہ وہی خلافت کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں خلافت حاصل ہوگی۔ لیکن ویسے حکم جو ہے رسول کی اطاعت کا وہ تو عام ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے تو یہ مراد یہاں پہ خلافت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں خلافت سے نواز دے گا۔ لیکن جو شریعت کے احکام ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شریعت کے احکام کی ابتدا جو ہے وہ بھی اطیع الرسول سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی اطیع الرسول ہی ہے۔ اطیع الرسول کے دائرے سے جو نکل گیا اس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا۔ اطیع الرسول ابتدا ہے اور اطیع الرسول ہی اس کی انتہا ہے، اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے
یہ بات ارشاد فرمائی کہ رحمت جو ہے اللہ کی مشروط ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو رحمت سے نوازے گا، اور جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اللہ کی رحمت مشروط ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اب جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ دنیا کے معاملات ہیں، برزخ کے معاملات ہیں، آخرت کے معاملات ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. ایک واقعہ لکھا ہے ایک مفسر نے کہ ایک حبشی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور احساس کمتری تھا اسے کہ ہم تو اجمی لوگ ہیں، کالے رنگ کے ہیں، پتہ نہیں ہمارا ایمان قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس نے آ کے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پہ ایمان لے آؤں اور جو بات آپ فرماتے ہیں اس پہ ایمان لے آؤں اور وہ عمل کروں جو آپ بتائیں، تو کیا میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں. اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو بڑا اجر و ثواب ہے. جو آدمی ایمان لے آتا ہے اور پھر بعض اعمال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائیں کہ ان کا اتنا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، تو جو بھی آدمی ایمان لائے گا، یہ نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے. ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں، اللہ تو اجر و ثواب دینے میں بڑے سخی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی کسی کو عذاب نہیں ہوگا، کوئی پکڑا نہیں جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اتنے نیک اعمال لے کے آئے، اتنے نیک اعمال لے کے آئے کہ پہاڑ پہ رکھ دیے جائیں تو پہاڑ نیچے بیٹھ جائے، پہاڑ دب جائے اس کے نیچے، تب بھی جب اس کا موازنہ کیا جائے گا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اس کے نیک اعمال کا مقابلہ کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، تو اس کے اعمال جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے. کوئی بھی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا. حتیٰ کہ فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی رحمت ہے. انسان کو اللہ نے صحت دیا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، مال دولت دیا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بیوی بچے دیے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، گھر بار دیا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اسلامی ملک دیا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے. کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر حاصل ہوتی ہے؟ انسان پل پل محتاج ہیں اللہ کی رحمت کا، اور یہ رحمت مشروط ہے اطیع رسول سے. رسول کی اطاعت کرو گے، جتنی اطاعت کرو گے اتنی رحمت پاؤ گے، جتنی اطاعت سے دور ہوتے جاؤ گے اتنی اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جاؤ گے. بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اطیع الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت نازل ہو. اور صرف ایک رحمت کا ہی معاملہ نہیں ہے، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اطیع الرسول کے حوالے سے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. عظیم جو کامیابی ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیابی ہوگی، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو ناکامی ہوگی. جتنا انسان اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی یہ سمجھیں کہ انسان فوز و فلاح کے قریب ہوتا جائے گا. اور پھر دوسری آدمی یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور پھر سورہ نساء کی آیت ہے، اس کا شان نزول ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو پھر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں پھر بھاگا بھاگا آتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں تو مجھے سکون آ جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. لیکن میں پھر یہ سوچتا ہوں
کہ جب میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہوگا، آپ کے تو بہت ہی مراتب ہوں گے، اور ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، اور اگر جنت میں چلے بھی گئے تو یا رسول اللہ پتہ نہیں ہم آپ کی زیارت کر سکیں یا نہ کر سکیں، یا کب زیارت کا موقع ملے۔ یہ دیکھیں ایک مومن کے دل میں یہ تمنا تو ہونی چاہیے۔ یہاں اس دنیا میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں خواب میں زیارت ہو جائے، لیکن عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہے۔ یہ سوچ تو آتی ہے قیامت کے دن ہم کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول پہ اللہ کی خاطر جاننے دینے والے، اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کرنے والے، اور کتنے مصائب اور آلات ذرا تصور کیجیے۔ صحابہ کرام کی بات تو اور ہے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ سارے لوگ ہوں گے اور سب ہی تمنا رکھتے ہوں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں جا کے۔ ہمارا ہم کس شمار میں ہے؟ ہم تو ان لوگوں کے پاؤں کی غبار کے برابر بھی نہیں۔ کون سا لمحہ ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر پائیں گے؟ تو وہی بات اس کے دل میں آئی کہ یا رسول اللہ، یہاں تو ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہے، اور جب کبھی بے چین ہوتے ہیں تو فوراً آ کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور قیامت کے دن پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ہم آپ کی زیارت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کب آپ کی زیارت ہوگی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی اس تمنا پہ اور اس کی اس آرزو پہ اور اس کی خواہش پہ قرآن جی کی آیت نازل فرما دی کہ جو لوگ رسول کی اطاعت کریں گے، بات وہی ہے رسول کی اطاعت والی، جو لوگ رسول کی اطاعت کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کا درجہ اور صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کے ساتھ ان کو رکھے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور بات وہی ہے جتنا انسان رسول کی اطاعت کے دیکھیں نا۔ آپ صحابہ کرام کے بارے میں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام کی باتیں جو ہے نا بڑی عجیب لگتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہیں، بٹن کھلے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بھی آپ نے بٹن کیوں کھولے ہوئے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ایسے پڑھتے دیکھا تھا ایک دفعہ، اس لیے میں نے بھی بٹن کھلے رکھے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ بغیر کسی سبب کے، بغیر حاجت کے بیٹھ گیا، بھی کیا بات ہے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے یہاں سے، اور سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روکی، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتارا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ یا رسول اللہ آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہے لہذا اتار دو، تو میں نے تو اس لیے اتارے تھے۔ لیکن یہ جو اتنا اتباع تھی یا اطاعت تھی یا فوراً پیروی کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے حضرت اسود کو کہ مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے۔ یہ ہے بڑا پکا عقیدہ توحید کا اور ایمان کا کہ تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ پتھر کی مورتیاں یا جو کچھ بنے پتھر، خواہ وہ پتھر ہے، حجر اسود ہے، یا اس سے پتھر کو گھڑ گڑا کے جو بھی اس کا بنا لیں، مورتیاں بنا لیں، دیوی بنا لیں، دیوتا بنا لیں، جو کچھ بنا لیں، وہ حضرت عمر کی بات تو وہی پکی کی پکی ہے کہ ہے تو پتھر ہی، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔
لیکن ہم تمہیں اس لیے احترام کرتے ہیں تمہارا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا۔ بات پھر وہی ہے کہ شریعت کی ابتدا جو ہے وہ بھی اطیع رسول سے، اور شریعت کی انتہا جو ہے وہ بھی اطیع رسول سے۔ اطیع رسول کے بغیر دین ہی نہیں ہے۔ اطیع رسول کے بغیر اللہ کی نہ محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے، نہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جنت میں جانا جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے تو جنت میں داخل ہوں گے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، من اطاعنی فدخل الجنہ، میری اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، جو نہیں کرے گا وہ نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، بلانے والے ہیں، اللہ نے گھر بنا رکھا ہے جنت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا پہ لبیک کہے گا وہ انٹر بھی ہوگا اس گھر میں، اور اس گھر کی نعمتیں بھی پائے گا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں سنے گا، دھیان نہیں دے گا، غافل رہے گا، اندھا بیڑا بنا رہے گا، نہ وہ گھر میں داخل ہو سکے گا، نہ وہ نعمتیں پا سکے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، خواہ قیامت کے درجات حاصل کرنے ہیں، انبیاء کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے، یہ مختلف مدارج ہیں۔ ان درجوں کو پانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی وہی ہیں جو اطیع الرسول پہ عمل کرنے والے ہیں۔ جتنی جتنی اطاعت ہوگی اتنا اتنا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ یہ جو دنیا والی کی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، بات یہ ہے کہ اسی لیے سب سے نکھرا ہوا اور سب سے مدلل اور سب سے دل کو لگنے والی بات وہ تو یہی ہے کہ دین جو ہے وہ قرآن حدیث کا نام ہے، قرآن اور سنت کا نام ہے۔ قرآن اور سنت کے دائرے سے جو باہر نکلتا ہے وہ گویا ایک طرح سے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، کوئی کتنا بڑا فلسفی ہو، کتنا بڑا عالم فاضل ہو، کتنا بڑا امام ہو، کتنا بڑا کوئی نیک پاک ہو، یا پیر صاحب ہوں یا پہنچے ہوئے صاحب ہوں، جو بھی ہوں، جب قرآن اور حدیث کا معاملہ آ جائے تو پھر قرآن حدیث جو ہے وہ عرف آخر۔ اطیع رسول کے ساتھ ساری باتیں مشروط ہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت اطیع رسول کے ساتھ مشروط ہے، برزخ میں جو اللہ کی رحمت ہے اطیع رسول کے ساتھ مشروط ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت وہ اطیع رسول کے ساتھ مشروط ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور یہ جو پہلی باتیں ہیں نماز اور زکوٰۃ کی، وہ بھی ویسے تو اطیع رسول میں آتی ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کا، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا ذکر اللہ نے الگ کر دیا ہے کہ نماز جو ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہی ہے، جس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح حق ادا کرتے ہیں نماز کا، ورنہ اکثر لوگوں کی نماز جو ہے نا، وہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوں گی جو ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، پوری نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے اس کو ایک ربع ملتا ہے اس کا۔ بعض لوگوں کی وہ اس کی نماز کا ثواب جو ہے وہ نصف ملتا ہے، اپنی طرف سے پوری پڑھتا ہے، ثواب اس کا نصف ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ پوری نماز پڑھتے ہیں لیکن ثواب اس کا 2/3 ملتا ہے، اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، جو حق ادا کرتے ہیں نماز پڑھنے کا۔ ہے تو یہ ہدیہ نا، نماز جو ہے ایک نماز پڑھ کے تو 50 نمازوں کا ثواب جو ہے، 5 نمازیں پڑھ کے 50 نمازوں کا ثواب، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کا حق کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم۔ اس لیے ان دو باتوں کا اللہ، اور زکوٰۃ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ اپنے اپنے ملک کا حساب لگا لیں۔ ہمارے ملک کا جو ہے وہ، اگر سارے لوگ جتنے سرمایہ ہے، جتنی دولت ہے اور جتنا مال ہے، جتنے یہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اگر یہ زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی غریب رہ سکتا ہے ملک میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
لیکن وہی بات ہے کہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے اپنی دولت پہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دولت کو لے کے کوئی بھی نہیں جاتا اس دنیا سے، کفن میں جیب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حوث یہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ایک دوست امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں اور بہت ہی ہینڈسم تنخواہ لے رہے ہیں، بڑا مال ہے، بڑا، انہوں نے ٹیلی فون کیا، ہمارے والد صاحب کی وراثت ہے اور وہ کروڑوں کی وراثت ہے، اور ہمارے بھائی بہنوں میں جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ وہ وراثت جو ہے وہ کوئی کہتا ہے یہ میں نے لینی ہے، یہ میں نے لینی ہے، یہ بیچنے نہیں دینی، یہ بیچنی ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دولت کی حوث جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک وادی ملے تو انسان چاہتا ہے دوسری وادی لے لے، بٹ باپ نے تعلیم بھی اچھی دلا دی، ڈاکٹر بن گیا، اچھی تنخواہ ہو گئی، بھئی اور تمہیں کیا چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود اچھا ہی وہ فلاں اتنے کروڑ کی جو فلاں پلاٹ ہے وہ تو مجھے ملنا چاہیے، فلاں جو فلیٹ ہے وہ اتنے کروڑ کا ہے وہ تو مجھے ملنا چاہیے، وہ فلاں ہو رہا ہے، بس اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، نماز والی بات بھی بڑی اہم ہے اور زکوٰۃ والی بات جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ زکوٰۃ دینے سے جو مال کی محبت ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سانپ بنا کے اس کا مال اس کے گلے میں ڈالا جائے گا نا، وہ کہے گا انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا اور چاندی ہوں، میں تیرے ڈالر اور ریال ہوں۔ آگے پھر وہی خلافت کے حوالے سے بات ہے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کیونکہ یہ جب آیتیں نازل ہوئیں اس وقت کسی بھی صحابی کو، مسلمانوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ کافروں کی بڑی طاقت ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کافروں کے جتھے بہت زیادہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں مسلمان بیچارے بے کس بھی ہیں، تعداد بھی کم ہے، غریب مسکین ہیں، ان کے پاس اتنا مال دولت بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی طاقت اور قوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی طاقت اتنی غالب آ جائے کہ مسلمانوں کی حکومتیں بن جائیں، مسلمانوں کو خلافت مل جائے۔ یہ ایک بڑا تعجب ہوتا تھا مسلمانوں کو بھی، لیکن وعدہ اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تھے، اس لیے وعدے پہ یقین ہونا ایک اور بات ہے، لیکن اس کے وسائل اور اسباب، اس کی سوچ آنا یہ اور بات ہے۔ اس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر وہ سوال ہی کیا، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے میری بات پہ؟ یا اللہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ تو صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آتی تھی جب ایسی بات ہوتی تھی کہ کافر جو ہیں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑا قوت والا ہے، اللہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں اور اللہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا کہ بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے کافروں کی، بڑا اسلحہ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، اور پوری دنیا پہ ان کے چل رہے ہیں، حکومت چل رہی ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے کافروں کے ساتھ؟ تو اس کے چونکہ وہ معاملہ وہی تھا خلافت والا کہ میرا وعدہ ہے خلافت کا، ایمان کے ساتھ، مال کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اطیع رسول کے ساتھ، یہ ساری باتیں پوری کرو گے تو خلافت دوں گا میں۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ فکر نہ کرو کہ کافروں کی طاقت کیسے توڑنی ہے، کافروں کا زور کیسے توڑنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ کافروں کی سازشیں اور کافروں کا مکر و فریب، کافروں کی طاقت اور قوت اتنی زیادہ ہے، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان کی سازشوں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ لیکن فرمایا کہ عند اللہ مکرم، اللہ تعالیٰ کے پاس
توڑ ہے ان کی چالوں کا، ان کی سازشوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے. بالکل فکر نہ کرو کہ یہ کیسے ہوگا، یہ اللہ قادر ہے اس بات پہ. اور وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ تم اس بات کا فکر نہ کرو کہ کافروں کو ذلیل اور رسوا میں نے کیسے کرنا ہے. بار بار فرمایا لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. 50 نہیں 500 سلطنتیں اکٹھی کر لو، حکومتیں اکٹھی کر لو، جتنا مرضی خوف طاری کر لو، جتنی مرضی سازشیں بنا لو، جتنی مرضی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لو، جو مرضی کر لو، اللہ کا وعدہ یہی ہے لا یفلح الکافرون کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے. اللہ کا دین پھیل کر رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، مخاطب تو کافروں کو کیا کہ کافر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے اپنی سازشوں کے ذریعے، اپنے مکر و فریب کے ذریعے، اپنی چالوں کے ذریعے اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. اللہ بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا ہے اور بڑی قدرتوں والا ہے. آگے فرمایا کہ وما باہم النار، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو توڑ دے گا اور ان کو ذلیل و رسوا کرے گا دنیا میں، لیکن اور آخرت میں ان کے لیے آگ ہی آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بلا بئس المصیر، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہ بات تو ہو گئی، یہ بات چلی تھی اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے. وہ جو نور کی مثال دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا نور ایسے ہے جیسے ایک چراغ ہے، وہ تاک میں پڑا ہے اور فانوس میں ہے اور اس کو بہت ہی اچھا زیتون کا تیل جو ہے وہ جلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نور ہدایت کی جتنے بھی تقاضے ہیں سارے بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ میرا نور ہدایت پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے، غالب ہے میرا نور ہدایت. اور نور ہدایت سے محروم ہونے والے لوگ جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو نور ہدایت پانے والے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہدایت بھی پائیں گے اور میں ان کو خلافت بھی دوں گا اور آخرت میں ان کی فوز و فلاح بھی ہوگی. اب اس کے بعد اگلی جو آیتیں ہیں ان میں وہی جو سورہ نور کا خاص موضوع تھا معاشرے کی اصلاح، کہ معاشرے سے بدکاری، زناکاری اور فحاشی اور بے حیائی کیسے ختم کرنی ہے. اس کے پہلے کچھ مسائل اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بتا دیے اور اس میں یہ مسئلہ بھی بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. باہر سے جو آنے والے لوگ ہیں، غیر رشتہ دار، گھر کے افراد نہیں، جو باہر سے ملنے والے آنے والے لوگ ہیں، اجنبی لوگ، غیر محرم لوگ، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم گھر میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، اور پھر اس کے طریقہ بھی بتا دیا اجازت کیسے لینی ہے. یہ جو روک ٹوک تھی یہ دراصل حکم تھا مردوں عورتوں کے اختلاط کو روکنے کا، کہ مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہے کسی غیر محرم مرد کی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے. اختلاط تو دور کی بات ہے، نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے. کسی غیر محرم مرد کے کان میں عورت کی آواز نہیں پڑنی چاہیے. یہ گویا اس بات کی ابتدائی تدبیر تھی کہ جو مخلوط محفلیں ہیں، اختلاط ہے مردوں عورتوں کا، ہاں جی مکس گیدرنگ ہے. یہ مکس گیدرنگ جتنا بڑا فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی، جتنی بھی بے حیائی اور جتنی بھی بدکاری اور زناکاری کی ابتدا یہ مکس گیدرنگ سے ہوتی ہے. اور یہ جو حجاب کا حکم تھا، اس سے پہلے حجاب کا حکم دیا، وہ بھی اسی لیے تھا کہ بدکاری اور زناکاری کو روکا جائے. اب یہ اگلی آیات جو ہیں ان میں پھر اگلا جو سلسلہ ہے اس کو ساتھ جوڑا گیا ہے پچھلے سلسلے کے ساتھ. اب وہ جو پہلا حکم تھا وہ حکم تو تھا غیر محرموں کے لیے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں. اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ جو گھر کے اندر لوگ ہیں ان کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے. بیٹا ہے باہر گیا ہے کسی کام سے، وہ آ کے گھر میں کیسے داخل، اگر وہ بالغ ہے تو کیسے آئے، اور اگر نابالغ ہے تو کیسے آئے. اگر آپ کا خادم ہے، لونڈی ہے،
یا ملازم ہے، وہ آپ کے گھر میں آتا جاتا ہے، اس کے آنے جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کے گھر کا فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں دیکھے کتنی چھوٹی چھوٹی بات کی وضاحت کی ہے اللہ نے۔ اب اگر اس پہ عمل نہیں ہم کرتے اور اس کی سزا بھگتتے ہیں، اس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں، تو یہ ہم قصوروار خود ہیں۔ یہ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آج کل تو زمانہ بڑا آگے گزر چکا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس ٹیبل میں بیٹھتا ہوں، اس ٹیبل پہ ساتھ عورت بیٹھتی ہے، وہ ادھر ملازم، ہر جگہ پہ عورتیں جو ہیں وہ ملازمت کرتی ہیں، کہاں کہاں انسان نظر کو بچائے۔ یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے خیر اور بھلائی اسی میں ہے، اور وہ کرنے والے تھوڑے ہیں لیکن ہیں ضرور۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انکاہ ہو جائیں یا مفقود ہو جائیں یا ناپید ہو جائیں، ایسے نہیں ہے۔ جنہوں نے عمل کرنا ہے وہ ہر حال میں کریں گے، اور پھر قیامت کے دن ہوگا یہ جو آ کے لوگ بہانے بنائے گے نا قیامت کے دن، یا اللہ سارے لوگ رشوت لے رہے تھے، میں رشوت لیے میں نے بھی، اور ماحول ہی ایسا تھا، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی ماحول سے کوئی نہ کوئی بندہ نکال لائیں گے کہ یہ دیکھو یہ بھی تمہارے زمانے کا بندہ تھا۔ ایک آدمی آ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے حسن دیا تھا، خوبصورتی دی تھی، تو میں تو گمراہ ہو گیا، فتنے میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے، اس سے پوچھو کہ یہ کیسے گناہ سے پاک رہا، یہ بھی تو تمہاری دنیا میں تھا، یہ بھی تو وہیں سے پاک اور صاف ہو کے آیا ہے، جیل میں جانا قبول کر لیا، گناہ نہیں کیا۔ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلاتے ہیں، یا اللہ میں قید میں چلا جاؤں گا لیکن میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ دلیلیں لے آئیں گے، ہمارے زمانے سے بھی ہوں گی۔ جو آدمی یہ کہے گا نا جی چارہ نہیں ہے، ساری دنیا ایسے ہی ہے، حالات ہی ایسے تھے، میں مجبور ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی زمانے سے اسی کے قریب جاننے والے لوگوں کو مثال کے طور پہ لے آئیں گے کہ یہ دیکھو تمہارے زمانے کا آدمی، تمہارے وقت کا یہ آدمی ہے، یہ مجبور نہیں ہوا۔ وہ ہے نا واقعہ ہے مکھی کو چڑھاوا چڑھانے کا، تو اس میں بھی ایک آدمی تو مجبور ہو گیا، اچھا ہی مجبور ہو گیا ورنہ قتل کر دیں گے مجھے، اس نے تو مجبوری کو بہانہ بنا لیا۔ دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں تو نہیں چڑھاؤں گا، قتل کرتے ہیں تو قتل کر دیں، قتل کر دیا انہوں نے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جواب بنا کے تو مثال بنا کے لائیں گے نا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ تھا، اس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا قبر پہ اور یہ قتل ہونا گوارا کر لیا اس نے، تمہیں کیا مجبوری تھی، تم نے قتل ہونا کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ ہمارے زمانے سے ہی لے آئیں گے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑی باریک باتیں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا، یہ بھی پابند کر دیا، ادھر سے بھی پابند کر دیا۔ یہ بات نہیں، جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے، جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم میں سے جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، جو بھی ہیں تمہارے گھروں میں خادم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اجازت حاصل کریں گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر، اور فرمایا کہ جو تم میں سے ابھی بالغ نہیں ہیں، وہ پہلا حکم جو ہے وہ بالغ جو ہیں خادم یا غلام یا جو بھی ہے، وہ جب آئے گھر میں تو اجازت لے کے داخل ہو۔ اب کچھ جو نابالغ بچے ہیں، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا، آج کل تو 7-8 سال کا بچہ بھی بالغ ہی ہوتا ہے، وہ بالغ جو ہیں ان سے زیادہ انہیں پتہ ہوتا ہے عورتوں اور مردوں کی پوشیدہ باتوں۔ یہ ایسی تباہی پھیلا دی ہے موبائل نے اور ٹیکنالوجی نے، اس کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹے بچہ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس فتنے سے، اور ماں باپ روک نہیں سکتے اسے۔ فتنہ یہی ہوتا ہے
کہ نہ انسان اس کو قبول کر سکے، نہ انسان اس کی جان چھڑا سکے۔ فرمایا کہ وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں اور عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں ان کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ جو نابالغ بچے ہیں، آپ کے اپنے بچے، اپنی اولاد، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہیے۔ فرمایا کہ پہلا وقت جو ہے قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا وقت، چونکہ یہ تینوں اوقات جو ہے نا، یہ میاں بیوی کے تخلیے کے اوقات ہیں، میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، اس لیے 3 وقت کا ذکر فرما دیا کہ ان 3 اوقات میں جو نابالغ بچے ہیں تمہارے، ان کو بھی تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ یہ تربیت ہے بچوں کی۔ حکم تو ماں باپ کو ہے، لیکن یہ بالواسطہ تربیت ہے اولاد کی۔ اولاد کی تربیت کرو، اولاد میں شرم و حیا پیدا کرو۔ یہ بات کریں گے تو اولاد میں اپنے آپ شرم و حیا پیدا ہوگی کہ کوئی تو وجہ ہے نا کہ جس وجہ سے ماں باپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ اس وقت تم نے ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہونا۔ اور شرم و حیا جو ہے نا، جب تک یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد میں شرم و حیا پیدا کریں۔ شرم و حیا جو ہے ایمان ہے، فرمایا کہ ایمان اور شرم و حیا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جب حیا جاتی ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے فیشن کر کے اور عریاں لباس، تنگ لباس اور باریک لباس پہن کے نکلتی ہیں عورتیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یہ ایمان کی باتیں نہیں ہیں، یہ بے ایمانی کی باتیں ہیں۔ ایمان والی عورتیں نہیں ہیں، ایمان والی عورتیں ایسا نہیں کرتی۔ فرمایا کہ حیا اور ایمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جب حیا جاتی ہے ایمان بھی جاتا ہے۔ فرمایا کہ بچوں میں شرم و حیا پیدا کرو، بچوں کے لباس پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت دکھ اور رنج ہوتا ہے۔ وہاں پاکستان میں بھی یہی حال تھا، وہ بچے پڑھنے آتے تھے گھر میں، لڑکیاں، ان کے لباس بعض اوقات گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا زوال آ گیا ہے کہ ماں باپ وہاں بھی یہ تمیز نہیں کرتے کہ بچیوں کو لباس کیسا پہنانا چاہیے۔ ہماری والدہ پڑھاتی تھیں، ہماری والدہ جو تھی نا، وہ ایسی بچوں کو واپس بھیج دیتی تھیں اور انکار کر دیتی تھی کہ نہیں پڑھاؤں گی جب تک ان کے لباس صحیح نہیں کرو۔ کوئی لینا دینا تھا نہیں جس کا تما ہو۔ جب فیس کا ہو نا تو تما ہوتا ہے جی میری فیس چلی جائے گی، لیکن جب لینا دینا کچھ نہ ہو تو پھر انسان بات وہی کرتا ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ بھیج دیتی، حالانکہ وہ چودھریوں کی عورتیں ہوتی تھیں، بچیاں بڑے بڑے چودھریوں کی اور زمینداروں کی بچیاں ہوتی تھیں، فرماتی تھیں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، دفع ہو جاؤ، لے جاؤ، لباس اپنے ٹھیک کرو تب میں پڑھاؤں گی۔ فرمایا کہ ایک تو فجر کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے، اس میں تمہارے نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کے تمہارے پاس آنا چاہیے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور ظہر کے وقت جب تم اپنے زائد کپڑے، سر کی ٹوپی ہے، چادر ہے، زائد کپڑے جب اتار کے رکھ دیتے ہو آرام کرنے کے لیے۔ دوپہر گرمیوں کا لمبے دن ہوتے ہیں اور انسان ظاہر ہے کہ گرمی کے دنوں میں پہلے پار کام کر لیا، پچھلے پار کام کر لیا، اور جو درمیان میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے تھوڑا آدمی آرام کرنا پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی چونکہ آرام کا ہے، مرد عورت جو ہیں وہ دونوں آرام کر سکتے ہیں جیسے بھی گھر کی روٹین ہو۔ اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ جو بھی امکان تھا اس کا ذکر کر دیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں لازمی دونوں مرد اور عورت اسی وقت پہ آرام کریں، اگر کوئی نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ممکن تھی بات وہ بتا دی کہ اگر ایسا ہے کہ مرد اور عورت زور کے وقت بھی آرام کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو اجازت لے کے ماں باپ کے پاس آنا چاہیے۔
ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی جب سونے کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی فرمایا کہ یہ بھی مرد اور عورت کے تخلیے کا وقت ہے. اس وقت بھی چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو اگر کوئی کام پڑ جائے تو پھر انہیں اجازت لے کے آنا چاہیے. فرمایا کہ ثلاث اوقات لکم، یہ 3 جو اوقات ہیں نا، یہ پردے کے اوقات ہیں. پردے کے اوقات، ان اوقات میں تمہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور تمہارے بچوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تمہارے پاس بلا اجازت نہ آئے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، بڑی اچھی بات اللہ نے ارشاد فرمائی. ان اوقات کے بعد اگر تمہارے نابالغ بچے آ جاتے ہیں تمہارے پاس تو پھر بچوں کا کوئی قصور نہیں. اگر تم کوئی خرمستی کر رہے ہو ان اوقات کے بعد، جو خرمستی کرنی ہے ان وقتوں میں کر لیں. یہ بڑی اچھی بات کہی کہ بعد کے جو اوقات ہیں نا ان میں اگر کوئی خرمستی تم کرتے ہو تو تم گناہ گار ہو. دن کا وقت ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے. دن میں تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہارے پاس اگر آتے ہیں اور تم کسی خرمستی میں مبتلا ہو تو تم گناہ گار ہو. بچوں کا قصور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے بچوں کی تربیت تم نے برباد کی ہے. تم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے. دونوں باتیں بتا دی کہ پہلے تو بچوں کو بتایا کہ ان کو بتاؤ کہ جو تخلیے کے اوقات ہیں ان میں ماں باپ کے پاس نہیں آنا. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد اگر تم کوئی بری حرکت کرتے ہو اور تم پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ہیں، اگر تم ایسی کوئی خرمستی کرتے ہو تو پھر بچوں کا قصور نہیں ہے. بچوں کا بیڑا تم نے خود غرق کیا، بچوں کو تم نے خود برباد کیا. فرمایا کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، گھر کے بچے، گھر کے خادم، ان کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے دن کے اوقات میں. یہ 3 اوقات چھوڑ دیں، یہ 3 اوقات جو ہیں یہ تو ہو گیا پردے کے. اس میں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ غلاموں کو، نہ خادموں کو، نہ بچوں کو اجازت نہیں ہے. لیکن جو بعد کے اوقات ہیں اس میں یہ بات یاد رکھو کہ اس میں آنے جانے کی اجازت عام ہے، تم احتیاط کرو. اس کے بعد ماں باپ کو احتیاط کرنی چاہیے. ساری رات پڑی ہے، سارا وقت پڑا ہے، دوپہر کا وقت ہے، جو بھی کرنا ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جس میں شریعت نے کہہ دیا کہ باقی جو اس میں نیک اور پرہیزگار اور متقی بن کے رہو، بچوں کو تباہ نہ کرو ان کے دماغ. جو ماں باپ کریں گے نا اولاد وہی کرے گی. فرمایا کہ دن کی جو باقی اوقات ہیں ان میں تو آنا جانا جو ہے وہ اجازت ہے اس کی، وہ آنا جانا لگا رہتا ہے، ضرورت ہے اس کی، اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی. اس میں ماں باپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات اسی طرح کھول کے بیان کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی علم والی اور حکمت والی ہے. آگے پھر فرمایا کہ پہلے تو یہ بتایا نا کہ جب تمہارے بچے نابالغ ہوں تو ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اب فرمایا کہ جب تمہارے اپنے بچے بالغ ہو جائیں تو پھر کیسا معاملہ ہوگا. کوئی بھی پہلو شریعت نے چھوڑا نہیں ہے. فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جب تمہارے اپنے بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اسی طرح دروازے پہ آ کے اجازت لینی چاہیے، خواہ وہ اجازت ہلکی ہو یا زیادہ ہو، جس طرح کی بھی ہو. آگے کھنگار دے یا پاؤں زیادہ پٹک کے آئے اندر داخل ہو، یا نہ کر لے، یا السلام علیکم کہہ دے، جو بھی طریقہ اختیار کرے. جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح دوسرے بالغ لوگ آ کے اجازت لیتے ہیں اسی طرح اولاد کو بھی اجازت لے کے آنی چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم لوگ اپنی اولادوں کو یہ تربیت دکھائیں، بتائیں اور سکھائیں تو کیا شرم و حیا پیدا نہیں ہوگی؟ بھائی تصور تو یہی ہے نا کہ میری ماں اندر ہے،
میری بہن اندر ہے تو میں ذرا نہ کر کے جاؤں. جو آدمی اپنی ماں اور بہن کے لیے احتیاط کرے گا وہ غیر محرم کے لیے احتیاط نہیں کرے گا. وہ تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کبھی غیر محرم کی طرف. لیکن بات تو ہے یہ تربیت کی کہ، اور یہی بات ہے عتیق رسول کی جو فرمایا نا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، فوز و فلاح بھی ہے، جنت بھی ہے، اور بلند ترین درجات بھی ہیں تمہارے لیے اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور اپنے ارشادات اور اپنی آیتیں بڑی واضح کر کے تمہیں بتا رہا ہے. اب یہ وہ بات، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اجی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو خود نہیں سیکھنا چاہیے. یہ کون سی اس میں بات ہے جس کی سمجھ نہ آتی ہے؟ جاہل سے جاہل آدمی کو یہ بتائیں کہ بھائی یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو اجازت لے کے داخل ہو. اب اس میں کون سی فلسفے کی بات ہے؟ یہ کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی چاہیے اس کے لیے؟ قرآن تو بڑا سادہ اور بڑا آسان ہے. چند ایک مسائل ہیں جن میں واقعی علماء جو ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، انہیں محنت کرنی پڑتی ہے. جہاں تک انسان کی عام ہدایت کا تعلق ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی عام آدمی کو سمجھ نہ آتی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے. مطلب یہ کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، یہ حکمت پہ مبنی ہیں. اگر ان پہ عمل نہیں کرو گے اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنے فتنے پیدا ہوں گے، اور اگر عمل کرو گے تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہیں کتنی راحت اور سکون حاصل ہو. آگے پھر وہی ہے، پہلے خواتین کے حجاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے کہ جو خواتین ہیں ان کو گھر کے اندر رہتے ہوئے 7 لباس پہننا چاہیے. 7 لباس. اب تو مردوں کے سطر جو ہیں وہ بھی لباس ایسے ہیں کہ مردوں کے سطر خراب ہو رہے ہیں. گھر کے اندر خواتین کو 7 لباس پہننے کا حکم ہے. گھر سے جب باہر نکلیں تو پھر حجاب کر کے برقع پہن کے نکلیں. بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو چادر ہے وہ جلابیب جو ہے وہ ہے جو سینے تک، جیب جو ہے، جیب کی جگہ یہ سینہ ہے، یہ اوپر سر سے لے کر سینے تک اور سارا جو ہے آگے چادر نیچے تک ڈھکی ہونی چاہیے. وہ جو باہر کے احکام ہیں، اب یہ ہے کہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائے کہ اگر ایک عورت بہت بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کو شادی کی رغبت نہیں ہے اور اس میں زیب و زینت کی نمائش کا بھی جذبہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں شرطیں لگائی ہیں اللہ نے رخصت دی ہے کہ جو بوڑھی عورت ہے اس کو اب نکاح کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ بشرطے کے بعد بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو ہیں نا ان میں بھی وہ چنگاری باقی رہتی ہے. فرمایا کہ اگر چنگاری باقی ہے نا تو پھر بھی وہ عورت جو ہے پردہ کرے، لیکن اگر اس کے اندر نکاح کی حاجت بھی نہیں ہے اور اس کو نمائش کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، اپنا حسن دکھانے کی، اپنا زیور دکھانے کی، اپنے کپڑے دکھانے کی، یہ ساری شرطیں ہیں، تو فرمایا کہ ایسی عورت اگر سر کے اوپر چادر نہ لے جس کا حکم دیا گیا جلابیب کا، اگر وہ نہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آخر میں یہ فرمایا کہ اگر وہ چادر لے لے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے. رخصت دے دی، بوڑھی عورت کو رخصت دے دی کہ اگر وہ غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی بشرطے کے نکاح کی حاجت نہ ہو اس کو اور زیب و زینت کی نمائش کرنے کا جذبہ نہ ہو دل میں، تو پھر اگر غیر محرموں سے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر پردہ کرے تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. فرمایا کہ بالقواعد من النساء، اور وہ عورتیں جو اب بیٹھ چکی ہیں اپنی عمر کی وجہ سے، اللہ کی لا یرجون نکاح کی امید نہیں ہے انہیں یا حاجت نہیں ہے انہیں، فلیس علیہن جناح،
ان پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینت، اپنے جو زائد کپڑے ہیں اگر وہ اتار دیں، پردہ نہ کریں، چادر نہ لیں، غیر محرم مرد کے سامنے آ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زیب و زینت دکھانے کا جذبہ نہ ہو اندر، اپنی نمائش کا جذبہ نہ ہو اندر۔ اب یہ جو ہے نا چیز، اب یہ تعلق ہے انسان کی نیت سے، انسان کے دل سے، کہ فی الواقعی اب یہ جو ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ اچھا جی وہ حج پہ تو جانا ہے تو بوڑھی ہے اور ساتھ وہ مرد ہیں تو چلے محرم تو نہیں ہے لیکن وہ محرم بنا لیتے ہیں۔ یہ محرم بنا لینے والی بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ نقطہ واضح کیا ہے، بوڑھی عورت کے بارے میں اللہ نے اجازت دے دی کہ بوڑھی عورت جو ہے اگر نکاح کی حاجت مند نہیں ہے اور اس میں جذبہ نہیں ہے نمائش کا تو ٹھیک ہے، وہ غیر محرم سے پردہ نہ کرے، لیکن کرے تو اچھا ہے۔ لیکن یہ رخصت کہیں بھی بوڑھے مرد کے لیے نہیں آئی۔ یہ مت سمجھیں او جی ساڈے پیو دی عمر دا نا تو کوئی گل نہیں، بیٹی ہے نا انہاں دی، بیٹی لگتی ہے، کوئی بات نہیں، پردہ نہیں کر رہی تو وہ بڑی عمر کے ہیں اور بڑے نیک پرہیزگار ہیں۔ یہ بات غلط ہے بالکل، شریعت نے اس بات کی حکم نہیں دی۔ 90 سال کا بوڑھا ہے غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ کرنا ہے، 100 سال کا بوڑھا ہے تو اس سے بھی پردہ، شریعت نے اجازت نہیں دی، سیدھی سی بات ہے۔ بوڑھی عورت کے لیے جب بتا دیا، بوڑھی عورت کا بتا دیا کہ بوڑھی عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے، اگر بوڑھے مرد کے بارے میں ہوتا تو اللہ بوڑھے مرد کا بھی بتا دیتے، نہیں بتایا۔ یہ بڑی احتیاط کی بات ہے، ایسے خواہ خواہ بلا وجہ اپنی طرف سے مسئلے بنا لینے، انہیں جنہیں کوئی بات نہیں ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، صوفی صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، عالم فاضل ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے واقعات ایسے ہیں کہ بعض اوقات جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہک جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے، اور مفسرین نے خاص طور پہ نوٹ کی ہے یہ کہ بوڑھی عورت کے لیے تو یہ رخصت ہے، لیکن بوڑھے مرد کے لیے کہیں یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ سامنے چلا جائے۔ انہیں جنہیں پیر صاحب ہیں نا بیعت نہیں کریں گے تو سامنے نہیں جائیں گے تو پیر صاحب کیسے پہچانیں گے؟ یہ سب گھوسلے ہیں، سب یہ شیطانی جال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک جو معاشرتی اصلاح کے احکام تھے الحمدللہ وہ پورے ہو گئے ہیں، آگے جو ہے موضوع وہ الگ ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ جو میں بات گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں پاکستان، لیکن یہ درس کا سلسلہ جو ہے نا یہ قائم رہے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ تقریباً 37-38 سال سے ہمارا یہ درس کا سلسلہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے۔ پہلے مکتب جالیہ سلیمانیہ میں تھا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ الحمدللہ شروع ہوا۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، قرآن مجید پڑھنا، یہ ایک اور بات ہے، یہ بھی فضیلت والی بات ہے۔ انسان گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو گھر سے نکلنا ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح نماز آدمی گھر میں پڑھتا ہے، لیکن جو آدمی مسجد کے لیے نکلتا ہے نا گھر سے، وضو کیا پھر گھر سے نکلا، ایک ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ جو عزم کر کے ارادہ کر کے نیکی کے لیے گھر سے نکلنا ہے، یہ بذات خود بڑا باعث برکت ہے۔ یہ جو مجلس ہے نا اس کا شاید ابھی آج ہمیں اندازہ نہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں ایسی مجالس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے اعمال اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتائے جا رہے ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس پہ، سکینت نازل ہوتی ہے اس پہ، اللہ کے فرشتے جو ہیں
اس مجلس کو آ کے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو شریک ہوتے ہیں ان پہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ بندے میرا دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب آدمی طالب علم، دین کا علم سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اتنی عزت اور احترام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو صحیح مومن آدمی ہے، نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ابھی آیت میں کہ ان کا جو درجہ ہے انبیاء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، ان کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ ظاہر ہے جو جن کے آگے فرشتے پر پھیلائیں گے وہ فرشتوں سے تو افضل ہوئے نا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب یہ ہے نا کہ ہم دعا کے حاجت مند ہوتے ہیں، اچھا میرے لیے دعا کریں، اچھا کسی نیک آدمی کو ملیں اس سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے حکم سے دعائیں کرتی ہیں۔ آسمان و زمین کی چیزیں اللہ کے حکم سے دعائیں کرتی ہیں۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ پانی میں جو مچھلی ہے یا بلے ہیں، چونٹیاں ہیں اپنی بلوں کے اندر، وہ بھی علم حاصل کرنے والے کے لیے، دین کے مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے یہ جو درس کا ہے مسئلہ، اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اسے، اور اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور یہ بات تو کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک تو الحمدللہ مجھے بڑا یہ تجربہ ہے کہ مجھے خود کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمایا نا کہ ایک آدمی جو ہے نا، ایک آدمی وہ بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی ایک آدمی کو تمہاری وجہ سے ہدایت مل جاتی ہے، وہ قرآن سیکھ لیتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، ایک آدمی وہ بھی کافی ہے۔ لیکن یہ تجربے کی بات ہے کہ جو شریک ہونے والے لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اپنی اپنی ایمان اور دلچسپی اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جو درس دینے والا ہے، اہتمام کرنے والا، اگر وہ فی الواقعی حق ادا کرتا ہے تو شاید سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں یہ جو چند لمحات ہیں، 1 گھنٹہ ہے یا 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ساری زندگی کمائی ایک طرف، اور یہ جو ہم لمحے بیٹھتے ہیں یہ کمائی ایک طرف، یہ کمائی جو ہے نا ساری زندگی کمائی سے افضل، بہتر۔ اس لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا، اور آپ حضرات سے بھی توقع ہے کہ آپ حضرات بھی اس میں باقاعدگی سے انشاءاللہ شرکت کرتے رہیں گے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں یہ الحمدللہ سب سے جو بڑی ہدیہ ہے یا سب سے بڑی خدمت ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ہم سب محتاج ہیں دعا کے۔ آپ جس طرح محتاج ہیں اسی طرح میں بھی دعا کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے حسن خاتمہ کے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے جب تک زندگی ہے، جب تک اللہ کے فضل و کرم سے 2 باتوں کا ہم نے اہتمام کیا، ہمارے جو دوست ہیں، جو شریک ہیں ہمارے کاموں میں، وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری کنسنٹریشن جو ہے نا، ترکیز وہ 2 کاموں پہ ہے۔ ایک ہمارا درس قرآن کا پروگرام ہے، اور ایک الحمدللہ حدیث شریف کی اشاعت کا ہے پروگرام۔ اس میں بھی الحمدللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اور بڑی دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں، اور یہ درس قرآن کا پروگرام ہے، یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھلا پھولا رکھے انہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے، تاکہ قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے، ہماری موت کے بعد بھی ہماری کام آنے والی چیز ہے۔ دنیا میں کام آنے والی چیز جو ہے نا وہ صرف یہی ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، قرآن سے محبت، یہ 3 چیزیں۔ باقی سب کچھ جو ہے فنا ہونے والا ہے۔ دولت کی محبت فنا ہو جائے گی، بچوں کی محبت فنا ہو جائے گی، بیوی کی محبت فنا ہو جائے گی، بیٹے کی محبت ختم ہو جائے گی، بہن بھائیوں کی محبت ختم ہو جائے گی، یہ کرسی اور لالچ اور منصب اور وزارتیں اور یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے۔ باقی رہنے والی چیزیں یہی ہیں۔ اللہ کی محبت جو قرآن ہے،
رسول کی محبت جو حدیث ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ باقی رہنے والی ہیں، باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مکتب والوں کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ جو براؤن ڈبے ہیں ان میں کھجوریں ہیں، جو حضرات لینا چاہیں وہ یہ براؤن ڈبے لے جا سکتے ہیں، یہ اجازت ہے مکتب والوں کی طرف سے۔ ایک بھائی ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے بیٹے کا داخلہ ہے میڈیکل کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک آرزو پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے جو امتحان ہیں، دین کے امتحان، ان کی تیاری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کا معاملہ جو ہے یہ ہے تو واقعی بڑا اہم، جو ہے نا باقی جماعتیں دینی، ان کے بارے میں میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اپنی ہمیں فکر زیادہ کرنی چاہیے، دوسروں پہ جو ہے نا تنقید کرنی یا دوسروں کو گمراہ کہنا، برا بھلا کہنا، اس سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ البتہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے عزیز یا دوست جو ہیں وہ شرک چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں، بدعات چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں، تو دونوں باتیں ہیں۔ اب یہ معاملہ نیت کا ہے، اگر تو آپ کی نیت یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، تو پھر اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ بری ذمہ ہوں گے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تعلق رکھوں دینی مسئلے کی وجہ سے، شاید کبھی یہ میری بات سن لیں، شاید کبھی ان کو توجہ آ جائے، شاید کبھی یہ اللہ توفیق دے دیں ان کو، اب یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کا آپ نے پوچھا ہے، ان کے بارے میں آپ کون سا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ ناقابل اصلاح ہیں آپ کی نظر میں، تو پھر الحب للہ والبغض للہ پہ عمل کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اور اگر آپ میں حوصلہ ہے، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اس نیت سے تعلق رکھیں کہ شاید کبھی یہ میری بات سن لیں، شاید کبھی ان کو ہدایت آ جائے، شاید کبھی یہ اللہ توفیق دے دے ان کو۔ اب یہ معاملہ جو ہے آپ کے اپنے فہم پہ اور آپ کی نیت پہ۔ خوارج کے بارے میں موٹی سی بات یہی ہے کہ دوسروں پہ کفر کے فتوے لگانے والے جو ہے نا، ان سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے اور نماز پڑھنے والا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اور ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کافر کہنے سے یہ بہت بڑی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی رکھنا جو ہے یہ وجوب میں سے ہے۔ اصل میں یہ کنفیوژن اس لیے ہوتا ہے کہ عام طور پہ علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھو، یہ سنت ہے، تو سنت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ رکھی جائے، ٹھیک ہے نہ رکھی جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، بعض سنتیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، بعض سنتیں ایسی ہیں جو قانون کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے یہ جو سنت ہے یہ وجوب کے درجے کی ہے۔ علماء نے تفصیل سے اس پہ تبصرہ کیا ہے، بات کی ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ وجوب میں شامل ہے۔ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ جو اجر و ثواب کی بات ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمیوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن امید یہی رکھنی چاہیے کہ علم نہ ہونے کے باوجود بھی جتنا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے اللہ اسے معروم نہیں کریں گے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ جو بسم اللہ کی آپ نے فضیلت لکھی ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، واللہ عالم میرے علم کی حد تک۔ اگر کہیں آپ پڑھیں حدیث میں یا آپ کو کوئی حدیث بتائے تو اس کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ حدیث بسم اللہ لکھ کے پانی میں گھول کر اس کی پی جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اکثر درس کے دوران بڑی وضاحت ہوتی رہتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا ماننا، کسی کو حالت روا کہنا، یہ کیسا ہے؟ یہ شرک میں شامل ہے۔ اب اس کی کوئی جتنی مرضی تعویلیں کرتا رہے، لیکن ہم تو اس تعویلوں پہ بالکل اس کے قائل نہیں ہیں۔ جو بھی کسی کو مشکل کشا یا حالت روا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ہے اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا وہ شرک ہے۔ اذان کے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا سننے سے ثابت نہیں ہے، اور میوزک کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ اب یہ وضاحت نہیں کیا آپ نے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس جگہ پہ موسیقی ہے اور جاب بھی ہے وہاں پہ، تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جو تھے، انہیں بنسی کی آواز آئی تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دیں کہ میں یہ نہیں سنوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی ہے۔ تو اگر احتیاط کرنی ہے، ایسا معاملہ ہے تو احتیاط تو کرنی چاہیے، موسیقی جو ہے یہ نہیں سننی چاہیے اور اس کو پرہیز کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں موسیقی کا عمل دخل ہے تو پھر ویسے ہی وہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔